بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ 1، بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا۔ شریعت میں بیوی سے ہم بستری کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن غذائیں خالص نہ ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ کثرت سے ہم بستری کرنا انسان کی جوانی کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم بستری کرنے سے منی کی کثیر مقدار خارج ہوتی ہے اور منی کی تیاری میں اچھی غذا کا کثیر حصہ خرچ ہوتا ہے، تو اسی طرح غذا کی ایک بہت بڑی مقدار ایک مرتبہ ہم بستری کرنے میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے صحت پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے اور بعد میں مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہوا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک اہم بیماری سرعت انزال ہے، اور آدمی جب سرعت انزال کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیوی سے ہم بستری کی لذت اور اس کے لطف میں کمی ہوگی، اور عورت کی تسکین نہ کر پانے پر آپس میں رنجش شروع ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ کثرت سے ہم بستری کرنے سے معدہ کمزور اور پتلا ہو جاتا ہے، جس کا اثر اولاد پر بھی پڑے گا کہ وہ کمزور اور ضعیف الخلقت پیدا ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں، میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا، مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا، تم یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے کیوں پکارتے ہو؟ یہودی نے کہا، ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرا نام محمد ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا، میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا، پوچھو۔ یہودی نے کہا، جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسمان بھی بدل جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پل صراط سے پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، پل صراط پر سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء و مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا، وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اس اطراف میں چلتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا، اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کے سلسبیل نامی چشمے سے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا، میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا، میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا، میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کا پانی سفید ہوتا ہے، عورت کا پانی زرد ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویہ عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔
میں نے کہا آپ نے واقعہ ہی صحیح فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہیں، اور وہ پلٹ کر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے مجھے اس کا علم عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ہر منی کے قطرے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ ازل کا مطلب یہ ہے کہ عورت سے اس طرح جمع کیا جائے کہ مرد جب فارغ ہونے لگے تو وہ اپنا عضو مخصوص عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال کر منی باہر خارج کر دے۔ اس طریقہ سے مادہ منویہ چونکہ اندر نہیں پہنچتا، اس لیے عورت حاملہ ہونے سے بچ جاتی ہے۔ ازل کے بارے میں حتمی بات تو یہ ہے کہ یہ نامناسب ہے، ایسا کرنا اچھا نہیں، لیکن چند چیزیں ذیل میں لکھی جاتی ہیں جن کی موجودگی میں ازل بلا کراہت جائز ہے۔ ایک، عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت نہ ہو، حمل اور درد ذہ کی تکلیف جھیلنے کی سکت نہ ہو، یا بچے کی ولادت کے بعد شدید کمزوری اور نکاہت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو عزل جائز ہے۔ دو بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفہ کے لیے کہ بچے کو ماں کی صحیح نگہداشت مل سکے اور دوسرے بچے کا حمل ٹھہرنے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مضر اور نقصان دہ نہ بنے۔ 3، عورت بد اخلاق اور سخت مزاج ہو اور خاوند اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اندیشہ ہو کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کی بد اخلاقی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ایسی صورت میں بلا کراہت عزل جائز ہے۔ 4، اسی طرح طویل سفر میں ہو یا دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے بچے کے جانی یا ایمانی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں بھی عزل جائز ہے۔ مذکورہ صورتوں میں عزل کرنے کا ایسا طریقہ اور تدبیر اختیار کرنا درست ہے کہ جس سے وقتی طور پر حمل روکا جا سکے، اس طور پر کہ جب چاہیں دوبارہ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہو۔ باقی آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانا یا نس بندی کروانا یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے توالد و تناسل بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔